بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالو میرا ننیال چونکہ سارا بریلوی ہے اور ددیال دیوبندی دوست احباب کولیگز کلاس فیلوز یارانہ زیادہ تر شیعہ احباب ایریا ایسا تھا۔ میں نے جب بھی اپنے ننیال جانا تو میرے دو خالو اسپیشلی طور پہ ضرور کہتے تھے المدینہ چل مدینہ۔ سلام لینا نا میں نے کہنا السلام علیکم، المدینہ چل مدینہ، المدینہ چل مدینہ، یوں بیٹھے کرتے رہتے تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں وہاں پہ تھا مکہ میں، تو وہاں جو برقی سیڑھیاں ہیں نا یہ ان کے اوپر کبھی چڑھتے ہیں کبھی اترتے ہیں۔ میں کافی دور تھا، میں نے کہا کسی ملک کے ماشاءاللہ نا مزے کر رہے ہیں لوگ۔ میں جب قریب آیا تو وہ اپنے ہی نکلے، گھر کی بات کر رہا ہوں، اپنے ہی نکلے، ملے، ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا جی کتنے دن رکنا ہے؟ کہتے کیوں خیریت ہے؟ میں نے کہا المدینہ چل مدینہ، چلتے ہیں، ہم وہاں کے رہنے والے ہیں تو آ جائیں۔ کہتے ہیں آپ چلیں ہم آ رہے ہیں۔ آ گئے، وہاں ملاقات ہوئی۔ جمعرات کا دن تھا، دسترخوان لگے ہوئے۔ پتہ ہے سوموار اور جمعرات کو مسجد نبوی میں بڑے مزے کے دسترخوان لگتے ہیں، روزے دار روزے کھولتے ہیں۔ بیٹھے، روزہ شوزہ کھولا، اچانک ایک نے دوسرے کو ہاتھ لگایا، اٹھے اور چل پڑے۔ واش رومز میں پہنچ گئے، میں بھی گیا۔ میں نے کہا رستہ ان کو پتہ نہیں، نئے آئے ہیں، چلیں۔ جب وہاں پہنچے تو کافی دیر اندر بیٹھنے کے بعد میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے کہا خالو خیر ہے؟ اکے تو پیچھے آ گیا؟ میں کہا ہاں جی۔ اکے تو وگ جا سی آ جانے۔ میں نے کہا خیریت ہے؟ کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم، کوئی ڈاکٹر کی ضرورت؟ میرے تو ذہن و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ کہنے لگے نہیں تو چلا جانا۔ میں نے کہا نہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ جانا ہے، مہمان ہیں آپ میرے، سارا کچھ ہیں، رشتہ دار عزیز ہیں۔ خیر میں کھڑا رہا، جماعت ہو گئی۔ جماعت کے بعد باہر نکلے۔ میں کیا چاچو کو مسئلہ ہے؟ میں خالو جی میڈیسن لے آواں، واقفیت؟ وہ کہنے لگے نہیں ساڑی نہ پیچھے ہندی نہیں۔ میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں۔ بہرحال آج سمجھ آ گئی کہ پوری دنیا میں ایک رٹا لگایا، المدینہ چل مدینہ، المدینہ چل مدینہ۔ جب آیا مدینہ تو اللیٹرین چل لیٹرین۔ سرکار کہاں گئی؟ سرکار کی مسجد کہاں گئی؟ سرکار کا منبر کہاں گیا؟ سرکار کا محراب کہاں گیا؟ سرکار کی جماعت کہاں گئی؟ سرکار کا قیام، سرکار کے رکوع، سرکار کے سجدے، سرکار کے تشہد، سرکار کے سلام کہاں گئے؟ اللیٹرین چل لیٹرین۔ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ۔ کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ جس دن تو اپنے من میں ڈوبا نا تجھے جاگ لگ جائے گی۔ جس دن جاگا، ہوش آیا، جاگ لگ گئی، پھر تو پیغمبر کی ذات کو بھی مانے گا، انشاءاللہ بات کو بھی مانے گا۔ پھر اللیٹرین چل لیٹرین نہیں، پھر صحیح معنوں میں المدینہ میرے نبی کا سینہ، چل مدینہ میرے نبی کا نگینہ۔ ہاں ہاں وہ شہر مدینہ پھر تیری پہچان بنے گا، نہیں تو کرتا سرکار سرکار مدینہ مدینہ رہے گا، نسبت تیری کوفہ و بغداد سے جڑی رہے گی۔ حضرات اذان کی بات کر رہے تھے، کبھی پتہ کرنا دنیا کے 210 ملکوں میں سب سے زیادہ میرے محبوب کے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن ام مکتوم کی زبان اور لب و لہجے میں، اور سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صوت میں جو اذان ہوتی تھی، اس نیلی چھت کے نیچے کون دے رہا ہے؟ اگر تو دے رہا ہے تجھے مبارک، نہیں دے رہا تو تجھے دعوت، تجھے دعوت۔ آگے بڑھ، پوری زندگی ایک عدد صحیح سند کے ساتھ، ایک عدد صحیح سند کے ساتھ
اپنے جس امام کو بھی تو نے مانا ہے، جس امام کو بھی تو نے مانا ہے، اس امام کے ساتھ اہلا وسہلا والسلام علیکم ہدیۃ منا نہدیھا الیکم احبابنا ما اجمل الدنیا بکم لا تکبہ الدنیا وفیہا انتم۔ حضرات آپ زیارت فرما چکے، کچھ جاری رہے گی، بات وفا کی نکلی تھی تو پوچھنا چاہتا ہوں، واپس لوٹیے، تشریف لائیے۔ اذان اگر تیری ان صحابہ والی ہے تو تجھے مبارک، تو جو بھی ہے، نہیں تو میں نے کیا بولا ہے؟ دعوت۔ ایسا انداز بھی کبھی رب سے مانگ، صرف گالیاں دے کے، یہ تو کیا سمجھتا ہے گالیاں دے کے چلا جائے گا؟ یہ تیرے ہوں گے، تیرا سٹیج انشاءاللہ بولے گا اس نے اچھا نہیں کیا۔ کوئی لوگ تو ہوتے ہیں نا کہ جو تھوڑے بہت اپنے ضمیر سینے میں رکھتے ہیں۔ حضرات آئیے، کھلا میدان دیتا ہوں، پوری زندگی کا ٹائم دیتا ہوں، کوئی مناظرہ کسی سے تجھے کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے من میں ڈوب، خود سے مناظرہ کر، تجھے ایک عدد صحیح سند کے ساتھ تیرے امام سے قول مل جائے کہ اذان سے پہلے جو تو نے یہ صلاۃ و سلام شروع کر رکھا ہے تو تجھے مبارک، نہ ملے تو دعوت ہے، لوٹا۔ نہیں سمجھے؟ کدی آئی بھی ہوندی نا تو پھر بندہ شو اداں کراؤندا کہ نہیں آئی تے اسی پوچھ لئیدا ہے۔ بھائیو آئیے آگے چلیے، مزید پوچھنا چاہتا ہوں، مسجد میں تشریف لائے، میرے کچھ بھائیوں سے اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ انہوں نے سرکار کو ایک کیلنڈر یا کنڈکٹر جتنی بھی اہمیت دی ہو۔ ناراض نہ ہونا، میں ایک ہستی کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور بس میں قدرتی ہم دونوں کھڑے تھے، رش بڑا تھا، سرکار جانی پہچانی ہستی تھی، لیکن اس علاقے میں ظاہر ہے لوگ مجبوری تھی، معلوم نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ کنڈکٹر نے بار بار بولا، پاجی پیچھے نہ ہو جاؤ، نال ہو جاؤ۔ ایک دو دفعہ کہنے پہ نہیں، آخر ساتھ ہو گئے، مل گئے، دو سواریاں اور چڑھا لیں، پھر کہا جی پیچھے ہو جاؤ، مل گئے، پھر دو سواریاں اور چڑھا لیں، بالکل جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہو گئے۔ لیکن جب باری آئی سرکار کی، سرکار کے دربار کی، اللہ کے گھر بار کی، صفوں کو درست کرنے کی، سرکار بولتے رہے استو، ہم نے نہ سنا، کہا اعتدلو، ہم نے نہ سنا، کہا سووا صفوفکم، ہم نے نہ سنا، ان تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، ہم نے نہ سنا۔ آقا نے کہا من وصل صفا وصلہ اللہ، ہم نے توجہ نہ دی۔ محبوب نے کہا، سرکار نے کہا ومن قطع صفا قطعہ اللہ، ہم نے پھر سنی انسنی کر دی۔ تو پھر سرکار 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 کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ارے جام پہ جام پینے کا کیا فائدہ؟ شام کو پی، صبح اتر جائے گی۔ ارے دو گھونٹ کتاب و سنت کے پی کے تو دیکھ، پوری زندگی مزے میں گزر جائے گی۔ آقا نے کہا استو، برابر ہو جاؤ۔ اگر تو برابر ہو گیا ہے تو تجھے مبارک، تیرا مسلک محبوب سرکار والا مسلک ہے۔ اگر نہیں ہوا تو تجھے دعوت، کیونکہ محبوب جب کہیں جو نہ مانے، ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں، وہ سب کو بھول سکتے ہیں۔ ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو سرکار کو بھول سکتے ہیں، وہ عوام کو بھی بھول سکتے ہیں۔ آقا نے کیا کہا؟ اعتدلو، وہ کندھے برابر کرو، پاؤں برابر کرو۔ ہم ماشاءاللہ نہیں ہوئے۔ محبوب نے کہا مل جاؤ، ہم نہیں ملے۔
फिर हमने महबूब को कंडक्टर जितनी अहमियत दी। मैंने मस्जिदों में देखा है खाने के लिए कहते हैं भाजी 50-50 दी टोली बना लो, नाल नाल हो जाओ, लोकी हो गए। महबूब कहते रहे सरकार को माआज अल्लाह इससे बढ़ के और उनकी तौहीन क्या होगी कि हमने उन्हें दीवार से लगा रखा है कि महबूब नाम तेरा लेंगे, काम नहीं करेंगे, जात तेरी के डंके बचाएंगे, बात आएगी तो दाएं बाएं हो जाएंगे, नहीं चलेगा। तू कौन मैं कौन, तेरी मेरी पहचान सरकार से है। अगर सरकार का वफादार है तो तुझे मुबारक, नहीं है तो तुझे दावत। हजरत बात आगे बढ़ाऊं, मेरे यार ने सरकार को नाम ले ले के बोला और कहा हमने माना, दूसरों ने नहीं माना। आदर देख सरकार का वफादार कौन है, कहा